خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بندہ مومن کی زبان سے عرض کروایا کہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، تیرے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں کو یعنی کافروں کو سزا ملے گی۔ جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ ایک چیز کسی بندے کے ملک میں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے، تو مالک کہا ہی اسے جاتا ہے جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت جو ہے وہ دل میں لوگوں کے بیٹھ جائے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہیں ہوگی۔ جتنے بھی دنیا کے بادشاہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اس وقت صرف بادشاہت رب قدوس کی ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو سلطنتیں عطا فرمائی تھیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، قیامت کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے، لیکن یہاں مالک یوم الدین فرمانے میں وجہ یہی ہے کہ اس دن سارے کے سارے بادشاہوں کی بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، ان کی سلطنتیں ٹوٹ جائیں گی۔ صرف ایک ہی بادشاہ ہوگا جو کہ حقیقی بادشاہ ہے، وہ رب کائنات کی ذات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ کنز العرفان میں ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے اور بہت ہی مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ لائق عبادت مستحق عبادت صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ حقیقت میں مدد اللہ رب العزت فرماتا ہے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی قوت سے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور یہ شرعاً جائز ہے، درست ہے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا نیکی کے معاملات میں۔ قرآن پاک میں حکم ہے کہ تعاونوا علی البر، نیکی پر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، مدد کرو۔ اور بندہ مومن عرض کرتا ہے کہ تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی چھوٹی بڑی کوئی بھی بندہ مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ بندہ مومن کو قوت عطا فرماتا ہے تو بندے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے کہ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے۔ نماز کے اندر آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ اب کوئی بندہ ہاتھ باندھ کر کسی بادشاہ کے پاس کھڑا ہو، یا شاگرد جو ہے وہ اپنے معلم کے سامنے کھڑا ہو، یا کسی پیر کے سامنے اس کا مرید کھڑا ہو ہاتھ باندھ کر،
یا ماں باپ کے سامنے جو ہے بیٹا یا بیٹی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں تو یہ محض تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ عبادت اور تعظیم میں کیا فرق ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے نماز کی حالت میں تو یہ عبادت ہے، اور ایسے ہی اگر ہاتھ باندھ کر ماں باپ کے سامنے، استاذ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے۔ آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، جیسے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں اور جماعت کا ذکر ہے تو لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی عبادت میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر مقبولیت کے درجے میں چلی جائیں گی۔ یعنی جتنے بھی لوگ جماعت سے شریک ہوں گے ان میں گناہ گار بھی ہوں گے، ان میں نیکوکار بھی ہوں گے، کسی کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی رتبہ مقام ہوگا، تو جو گناہ گار نماز میں شامل ہوں گے تو ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اور ان کی عبادتیں جو ہیں وہ قبولیت کے درجے میں چلی جائیں گی۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی کسی نہ کسی وسیلے سے جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، تو دعا نماز کے وسیلہ سے مانگی جاتی ہے کہ پروردگار میں نے تیری عبادت کی ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میری خطاؤں کو معاف فرما۔ تو کسی نہ کسی کا وسیلہ جو ہے وہ مانگنا چاہیے، وسیلہ مانگنا شرعاً درست ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کرے، اور یقیناً وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جو ہے بندہ مومن کی جلد مقبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تمہارے دلوں میں خوف خداوندی ہونا چاہیے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اس کی طرف پہنچنے کے لیے تم وسیلے کو تلاش کرو۔ ایک بندہ جو ہے وہ گھر کی چھت پہ بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھ سکتا، اسے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ تو کتنی بڑی بارگاہ ہے، وہاں پہنچنے کے لیے اگر بندہ وسیلے کا سہارا نہ لے تو پھر پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ پہلے اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پہنچنا پڑے گا، پھر صحابہ کی بارگاہ میں، پھر حضور کی بارگاہ میں، پھر حضور اللہ تک پہنچا دیں گے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کو امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں کتاب الصلاۃ کے اندر ذکر کیا، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فیہ۔ یہ دعا ایک نبینا صحابی حضور کی بارگاہ میں دعا کے طلبگار ہوتے ہیں، تو حضور انہیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ دعا کیسے مانگی جائے۔ یہ صحیح روایت ہے، اور اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف
نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، یعنی حضور کے وسیلے سے میں متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ، پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ یعنی یہ وہ طریقہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا سکھایا۔ جب بھی دعا کرو تو حضور کے وسیلے سے اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ حضور سے اللہ رب العزت بہت پیار فرماتا ہے۔ حضور آخری نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کے وسیلے سے بندہ مومن کو سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد کے صفحہ نمبر 157 اور 58 پر یہ تصریح فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر ندا کرنی حرام ہے۔ حضور کا نام نہیں لینا چاہیے، بلکہ حضور کے القاب کا ذکر کرنا چاہیے۔ گھر میں آپ اپنے ماں باپ کا نام لے کر نہیں پکارتے، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بے ادبی ہو جائے گی ان کا نام لوں گا تو۔ کوئی اپنے پیر و مرشد کا نام نہیں لیتا، بلکہ پیر صاحب، بڑی سرکار، اس طرح کے نام لے کر اس کو پکارتا ہے، کیونکہ وہاں بے ادبی کا خیال رکھا جاتا ہے، کہیں پیر صاحب کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر پکارنا اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور فرمایا اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے کہ جسے اس کا مالک و مولا اللہ تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال ہے کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے۔ بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا کہ اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی، جیسے یہ دعا ہے یا محمد انی توجہت بک الی ربی، تو اس کی جگہ پر بھی یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ حضور کو حضور کے القاب سے یاد کرنا چاہیے۔ نام کو بے ادبی کے زمرے میں شمار کیا گیا۔ جتنے بھی نعت خوان ہیں، جتنے بھی لوگ خطبہ مقررین ہیں، وہ حضور کا نام لے کر کہتے ہیں، حالانکہ حضور کے القاب سے حضور کو یاد کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور کے القاب سے حضور کو ہم یاد کرتے ہیں، اور یہ محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پر ہم گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔